ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. یا نمبر راہمین اپنے حبیب صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جتنے حاضرین جتنے سامعین ہیں، میرے کریم جو دلی جائز تمنات کو لیے کھڑے ہیں، میرے کریم ان شہداء کے صدقے طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل، نبی کونین و مکہ کے صدقے طفیل، تمام کی دلی جائز تمنات کو مقبولیت کا مقام عطا فرما. السلام علیکم ناظرین، اب ہم میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں. مدینہ شریف جاتے وقت یہ ٹور والے اس کی زیارت کرواتے ہیں. یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عریش بول کر ہے. جو جنگ بدر ہوئی تھی اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خیمہ لگایا تھا آرام فرمانے کے لیے. تو اسی خیمے کی جگہ پر آج یہ مسجد عریش کے نام سے منسوب ہے اور یہ یہیں پر مسجد بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ عالی شان مسجد ہے. مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اب یہاں پر ہم انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کریں گے. اور میں آپ کو میدان بدر بھی بتاتا ہوں جہاں پر 1000 کفار اور 313 صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کو فتح دلوائی تھی اس میدان پر. تو انشاءاللہ میدان بدر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت عالم اسلام کو عطا فرمائے، ہمیں بھی سچا عشق اور سچا ایمان عطا فرمائے. یہ جنگ بدر کا جو میدان تھا اور جہاں پر جنگ ہوئی تھی مسلمان اور نان مسلم میں، جو بہت ہی کفاروں سے جو جنگ ہوئی تھی اور بہت ہی اسلام کی پہلی جنگ تھی. جو 313 صحابہ تھے اور 1000 کے لشکر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح سے ہمکنار کرایا تھا. یہ دیکھیے جنگ بدر یہ ہے اور مسجد عریش اسی کو لگ کر ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خیمہ لگایا تھا. وہ بہت سارے پتھر سامنے دکھ رہے ہیں آپ. ہاں یہ جو پتھر دکھ رہے ہیں زوم کیجیے گا. دیکھیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زوم آپ کر رہے ہو نا، یہ پتھر کی جو جگہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ابو جہل کو اور بہت سارے کفار کو جو ہے نا اس میں ڈالا گیا. کنواں ٹائپ تھا اس پہ جو ہے وہاں پہ بہت سارا کفار کو اور ابو جہل کو وہاں ڈالا گیا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انہیں بند کر دیا گیا. اور یہاں پر ایک جگہ دکھتی ہے وہاں پہ عقبہ اور شہبہ کا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 2 چھوٹے تدفین کی گئی ہے یہاں پہ. جو چھوٹے بچے تھے صحابی تھے. نہیں صحاباؤں کی قبر جو ہے نا، صحاباؤں کی جو تربتیں ہیں وہ اس طرف ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ یہاں پہ زیارت کر لیں اور نماز ادا کر کے فوری طور پہ نماز پڑھ کے نا آپ لوگ یہیں آ جائیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھے سے جو ہے وہ نکالیں گے. اسلام کی بہت ہی یعنی اسلام اور باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ. بظاہر مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کفاروں کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے، جنگجو تھے اور مسلمان جو کہ کھانے کے لیے بھی اس وقت ان کی آزمائش تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور جس پہاڑوں پر فرشتے نازل ہوئے اس کو کہتے ہیں جبل الملائکہ. ملائکہ جہاں پر نازل ہوئے تھے انشاءاللہ وہ بھی پہاڑ دیکھیں گے جو صرف مٹی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عالم اسلام کو عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی بہترین جگہ اور یوں کہیے کہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی اس کی الحمدللہ آنکھوں دیکھا حال جس میدان پر ہوا تھا جنگ ہوئی تھی اس کا ہم دیدار کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. یہ دیکھیے مسجد عریش کے قریب میں ہماری تو بسیں وہاں پر لگ چکی ہے اور بہت کثیر تعداد میں زائرین زیارت کرنے کے لیے میدان بدر کی اور جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ شریف لگا تھا اس کی زیارت کرنے کے لیے بہت کثیر تعداد میں عشاقان رسول یہاں پر حاضر ہو کر اس کی برکتیں لے رہے. شمس الدین دیکھیے ماشاءاللہ عورتیں بھی اتنی ہی ہیں، مرد بھی اتنے ہیں، بچے بھی اتنے ہیں. یقیناً یہ اسلام کا عظیم معرکہ ہے اور یوں سمجھیے اتہاس ہے مسلمانوں کا جو اس میدان بدر سے شروع ہوا ہے. مسلمانوں کی عظیم جنگ ہوئی تھی، عظیم جنگ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد کروا کر فتح دلوائی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اتنا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایمان صحیح ہونا چاہیے. اللہ کی مدد ہر آن ہے لیکن ہمارے حالات ناگفتہ بے ہے.
ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر برائیاں، کس قدر ایک دوسرے سے حسد، جلن اور کیا تعلقات بنتے جا رہے ہیں. اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے. ہم صرف آپس میں الجھتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد عریش میں اندر کی طرف آ چکے ہیں. عالیشان مسجد تعمیر فرمائی یہاں پر ماشاءاللہ. 1000 مصلیان ایک وقت میں یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. کافی وسیع مسجد، جھومر بھی ماشاءاللہ. نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے الحمدللہ مغرب، اور قصر سفر میں ہونے کی وجہ سے عشاء بھی جمع کر کے ادا کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہماری سواری بس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اب آگے کی زیارت دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے، کیونکہ رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہوتے جا رہا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک. جا رہے ہیں ابو جہل کی قبر پر پتھر مارنے. میں تو شروعات سے ہی پتھر لے لیتا اس خبیث کی قبر پہ مارنا ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا پتھر لے رہا ہاتھ میں. یہی پتھر انشاءاللہ اس گستاخ، اس خبیث لعین کی قبر پر انشاءاللہ میں بھی ماروں گا. بھی ہمارا پورا قافلہ ماشاءاللہ اس کی قبر پر پتھر مارنے جا رہا ہے. اللہ کا عذاب تو اس پر مسلسل ہو ہی رہا ہے. بہت ہی خبیث اور سرکار کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا. دو ادھر دو. یہ دیکھو چالو ہو گیا الحمدللہ. میں نے دیکھو ماشاءاللہ اتنا وسیع اور مضبوط پتھر لے کر آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو اس پر. ہمارے حضور کو بہت تکلیف دی. ذلیل تو ہونا ہی تھا. کہیں نہ کہ بولے تو نا ڈائریکٹ مارا. یہ بیٹا لگے گا ناظرین. یہ جو جگہ ہے یہ پورا چاروں طرف سے کوٹ کیا گیا ہے اس کو دیوار کے ساتھ، اور اس کے اندر شہدائے بدر ہے جو شہید ہوئے بدر میں. خدا ہے ٹوٹل 14 شہداء یہاں پر شہید ہوئے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کے. اور کفار تو بہت سارے واصل جہنم ہوئے تھے، ان کی قبریں اس طرف ہے. اور شہدائے بدر جو ہے وہ اس کوٹ کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے. 14 شہداء کی قبریں ہیں. انشاءاللہ ان کے تعلق سے کچھ سماعت بھی کریں گے اور اجتماعی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ہم جہاں موجود ہیں یہ ہے شہدائے بدر. شہدائے بدر کی جو بدر کے جو شہداء ہیں ان کی قبریں انور جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جنگ بدر. ٹھیک ہے، جس میں صحابہ 313 تھے اور 1000 لوگوں کے لشکر کے سامنے صحابہ نے یہ جنگ کو لڑا. 17 رمضان المعظم میں یہ جنگ ہوئی، سن 2 ہجری غالباً. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس جنگ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا وہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے جہاں ابھی ہم جا کر آئے ہیں، وہاں پہ خیمہ تھا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے، صحابہ جو تھے انہوں نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم 313 ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں. یا رسول اللہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تو صحیح سے ہتھیار تک نہیں ہے، صحیح، اب ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پہ توقع رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ہمیں یقیناً اس میں فتح حاصل ہو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں بدر کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے صحابہ کو جو ہے وہ نشاندہی بتا دی. آپ نے لکڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا.
اور جانتے ہیں جب پوری جنگ جب ختم ہوئی مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی، تو اس کے بعد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کافر کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یہ فلاں کافر یہاں آ کر کے مرے گا، تو وہ فلاں کافر اسی جگہ پر آ کر کے مرا، سبحان اللہ، اسی جگہ پر آ کر مرا ہے، نہ کہ اس نشان سے 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، اسی جگہ پر آ کر کے مرا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت ادب کا مقام ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو 14 صحابہ غالباً کم و بیش ان کے جو ہے یہاں پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ انہیں خراج عقیدت پیش کریں، اپنے اپنے اعتبار سے آپ جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر کے، اور انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے، تو آپ نے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی شریک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے اوپر جو ہے ایک شاعر نے بخوبی جو ہے اشعار لکھا ہے کہ کہاں مریں گے جنگ بدر میں عتبہ و شیبہ، ابو جہل عتبہ و شیبہ، ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مرے گے جنگ بدر میں ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بے شک۔ تو ابھی ہم نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ، آپ تمام حضرات جو ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ علیہ نبی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، من عذاب الحشر، من عذاب القبر، من عذاب الدارین، من عذاب المیزان، من عذاب الصراط، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا ارحم الراحمین، یہاں پہ ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، میرے کریم اس میں کوئی لفظ غلطی یا خطا ہو گئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے تو فیض معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، سے معاف فرما کے اپنی بارگاہ بکس پناہ میں مقبولیت کا مقام عطا فرما۔ بروز محشر میں ہم گنہگار ہمارے والدین کے بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب بالخصوص تاجدار کون و مکہ کی بارگاہ بکس پناہ میں نذر کرتے ہیں، میرے کریم سے قبول عطا فرما۔ آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، میرے کریم سے قبول عطا فرما۔ تمام کے تمام اہل بیت اطہار خلفائے راشدین ازواج محترمات کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، میرے کریم سے قبول عطا فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب شہداء بدر کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، میرے قریب سے قبول عطا فرما۔ یا رب الراحمین، اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل شہداء بدر کے ایمان کی حلاوت کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما۔ یا رب الراحمین، تمام شہداء کے صدقہ طفیل ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرما۔ یا رب الراحمین، اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس شہداء کے پاس جو ایمان کی حلاوت تھی، ایمان کا جذبہ تھا، اس ایمان کے جذبے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہم نے اپنے وقت کو گناہوں میں ڈبایا ہوا ہے، میرے کریم ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس مقدس جگہ پر ہم حاضر آئے ہیں، حاضر آ کر کے تجھ سے رحمت کے طلبگار ہیں، میرے کریم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے تمام خطاؤں کی بخشش عطا فرما، ہم سب کی مغفرت عطا فرما، ہم سب کی نجات عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہمیں آنے والے دنوں میں اسلام اور دین پر باعمل ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا رب الراحمین، دین پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، سنتوں کو سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا رب الراحمین، اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جتنے حاضرین، جتنے سامعین ہیں، میرے کریم جو دلی جائز تمنات کو لیے کھڑے ہیں، میرے کریم ان شہداء کے صدقے طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل، نبی کون و مکہ کے صدقے طفیل، تمام کی دلی جائز تمنات کو مقبولیت کا مقام عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہم میں سے جو بے روزگار ہونے روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہے تمام کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بیمار حال ہے حضرت زین العابدین عابد بیمار کے صدقے طفیل تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہے میرے کریم تو تمام کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، میرے کریم تو تمام کے دلی حالات کو جاننے والا ہے، میرے کریم تمام کی دلی جائز تمنات کو مقبولیت کا مقام عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہم نے اپنے بساط کے مطابق تجھ سے مانگا ہے، طلب کیا ہے، میرے کریم تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گئے، ہماری زندگی میں جو بہتری ہو اپنے حبیب کے صدقے وہ عطا فرما۔ یا رب الراحمین، کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، فضل عطا فرما۔ یا رب الراحمین، ہمیں ابوبکر صدیق کی صداقت عطا فرما، عمر فاروق کی عدالت عطا فرما، عثمان غنی کی سخاوت عطا فرما، حضرت علی کی شجاعت عطا فرما، بلال حبشی کا عشق عطا فرما، اویس کرنی کے عشق کا صدقہ عطا فرما، بزرگان دین سے محبت کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا رب الراحمین، تو ہم سب
سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کو ہم سب سے راضی فرما، یا ارحم الراحمین کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، فضل عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ تیرے گھر پر اور تیرے حبیب کے دیار کی حاضری نصیب عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان تمام زیارتوں پہ ہمیں بار بار آنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ان کے صدقے ہم سب کی بخشش عطا فرما، ہم سب کی نجات عطا فرما، ہم سب کی مغفرت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، ہم سب کو بقی عطا فرما، ہم سب کو بقی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم مولانا محمد کما تحب وترضى له والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہوں مدینے میں، دین ہو جمعہ کا، مہینہ ہو ماہ رمضان کا یا ماہ نور کا، اور لب پر ہو ایک ہی صدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔